عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی. عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں سرکار. عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے. اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی, اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی, عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر, ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے نیوٹرل تھے, شے ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے, عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا, انہیں تو سمجھ آ گئی نا. اور دوسرا یہ ایک صحابی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی, وہ ابو بکرہ. ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد, ایک ابو بکرہ صحابی. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں. تو ابو بکرہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, قاتل اور مقتول. اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے, قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا, لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا, ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا, مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے, لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو. حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے حدیث, او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے, لسانیت کی بنیاد کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ جائے, جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے, تو ابو بکرہ نے یہ رزلٹ کیسے نکال دیا؟ بھئی حضرت علی رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے, اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپیں. آپ سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیٹا بتاتا ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ, لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں. پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے, اتنا حصہ کہ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے, اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے. پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے, اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی, یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے. واقعہ کربلا جی صلح حسن ہوئی ہے, اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے, انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی, اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا, الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائے. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں, اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں, وہی ابی بکرہ جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا, ان کا بیٹا کہتا ہے
کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا، عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام۔ اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد، وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا، وہ انہیں لے کر گیا۔ وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرا جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو۔ انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی، ہاں، کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے، اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں، وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا۔ تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرا نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی۔ جو یہ ایسی سانو کہندے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ ہاں، تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن، اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد، یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا، یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس پہ پھر ابو بکرا، اچھا وہ ابو بکرا کا بھائی بھی بنتا ہے نا، یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرا کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا۔ اور پھر ابو بکرا کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک تواڈے پرانے کے کم پایا ہے، انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے، اس میں جنت حرام ہے۔ اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے، کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے جی پھر وہ اس کو، یہ تو بھائی تھا تو گردن سے پکڑ کے نکالا، ورنہ گردن ہی لینی سی۔ وہ باہر گیا، پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے، کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی۔ دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ، انہیں پھر وہی حدیث سنائی، تین بار ہوا، یہ تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی۔ تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا، تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں، بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسی استے ہی خوشا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہ ابو بکرا ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا ہے، اور پھر ایسا زہریلا ہے، یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے، یہ توصیف، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی۔ دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے۔ ہاں، براما سٹوری میں جسے تسی بنا دے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا۔ عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا، صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا، اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں۔ شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے، وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، جی چوتھا وہ ہے۔ کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہوگا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے، اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو۔ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ ہاں، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا، کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے
فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ ان کی تو کیا شان ہے. ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. اور سب سے بڑھ کر ان کی شہادت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بنا دی ہے. اب یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، یہ تمام محدثین لکھ کے آئے ہیں، جو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہے کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق برتنوں میں جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا، جو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بیان کروں کہ یہ جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے، اور یہ اسلام کا صاحبان ہے. یہ رسی قرآن کا وہ رشتہ جو جڑا ہوا ہے. پھر رسول اللہ جو ہے اس رسی سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص چڑھے گا، اور جب چوتھا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. آپ پڑھیں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا، وہ ایسا کفارہ اللہ نے بنا دیا کہ وہ رسی ان کے لیے جوڑ دی. چوتھے وہ تھے نا، پہلے رسول اللہ تھے، دوسرے حضرت ابوبکر، تیسرے حضرت عمر، اور چوتھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو ان پہ تو ہمارا پورا مقدمہ کھڑا ہے. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی اور مشکات میں موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، اس کے بعد اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، 5.5 سال حضرت علی کے اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. تو وہ آگے سے شاگرد ان کا کہتا ہے کہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں جی خلیفہ تو انہوں نے مان لیا ہوا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ وہ خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے حضرت علی کو. آپ کہاں سے جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں؟ اور علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. اصل میں خود بنو امیہ، بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم، خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات، ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے، بادشاہ ہیں. کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں، ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے، یزید سے نہیں کی. معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں خلفاء راشدین کے ساتھ، اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم، مسند امام احمد، سنن نسائی الکبریٰ. نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے، اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی، جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں، کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے
جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر۔ مسند احمد کھول لیں، مجموع الزوائد کھول لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے۔ اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی، حدیث حوض۔ شیخ البانی نے پورا چیپٹر سلسلہ حدیث سیاح میں حدیث حوض کے اوپر، اور انہوں نے صفوں کے صفحے کالے کر دیے ہیں، ان کے میں نے کمنٹس نقل کیے ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ تو 12 کو معصوم مانتے ہیں، تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جب 2 گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تو رسپانسبلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پہ تھے۔ انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، مخالفین جو تھے، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم انہیں اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں تھے۔ وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا، وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1۔ یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے، اب صحیح لڑی ہیں تو 2 اجر۔ مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ، باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے، باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی۔ اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا۔ ہاں، تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے۔ اور کئی ایک احادیث ہیں، اس میں تو حضرت علی سے بھی حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا۔ تو ان کا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، جس کا میں نے صاف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ حضور نے فرمایا لیکن، نہیں تو ظالم نہیں، لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت، بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں، واہ واہ، لفظ دکھائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے، ایاک نستعین میں سے یہ دکھائیں۔ ماموں پارٹی، اب ساری فکر ختم، ساری عقل ختم۔ اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا ماما بن ابی بکر کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا، وہ پھر پوری زندگی روتی تھی۔ صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقاعدہ سلسلہ حدیث سیاح کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو، تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دے دیتا ہے توبہ کی۔ ایمی تو نہیں، عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب دیکھ لیں، یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ، طلحہ و زبیر، اللہ ورسز، لیکن عزت نہیں کم کی، کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی۔ سلف کا فام لو جی، عمار ابن یاسر کا فام لے لو۔ اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، اے لو دیکھ لو، اور دکھائیے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے، جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا، حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا، تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا۔ ظالم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ ایک خبیث تھا،
حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانے آیا تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو، جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے، مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. یہ لوگ کون سے؟ پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وہ کون سے لوگ؟ یزیدی؟ نہ، یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ لوگ اہل امیہ کے لوگ. یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا. اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا، کیونکہ جو کچھ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں ایک جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالوں. یہ حدیث بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ خصائص علی کے اندر موجود ہے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مخالفت کرتے رہے. اچھا، اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے، یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت معاویہ ملنے کے لیے آتے ہیں سعد ابن وقاص کو. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقید کے جملے بولے تو سعد غصے میں آئے. ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ، اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس میں یہ چوتھی والی فضیلت بھی آ گئی ہے. 3 تو مسلم شریف میں تھی، ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی بھی. ٹینشن نہیں لینی، 5B منگوا لینا ہے ہمارے اکیڈمی سے، +92 321 5900 162 صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک اور دن کو عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ +92 321 5900 162 پہ رابطہ کریں. ویسے یہ یار ہارڈ کاپی ہمارے پر برڈن بہت بڑھ گیا، میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سافٹ کاپی سے کام چلائیں. ہم نے اس کا پروفیشنل PDF اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے، واٹس ایپ گروپس میں موجود ہے، جو ڈائریکٹ کورل سے ہم نے فائل بنائی ہوئی ہے. اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا، اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں، اس کی اوریجنل. یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں ایک علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں، بلکہ ہائیڈروجن بم کہنا چاہیے، علمی. جیسے وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سونامی ہے تو نیگیٹو ورڈ ہے، تباہی لاتا ہے، لیکن وہ پازیٹیو معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں بھی یہ ہائیڈروجن بم پازیٹیو معنوں میں لے رہا ہوں، اس کو نیگیٹو نہ لیں. ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور یزیدیوں کی انشاءاللہ، بلکہ کر چکا. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی 2. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے
کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے, کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں, اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں, اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے, یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا, تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا, تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ, قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا, اس کو امیر مقرر کیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا, قعقاع بن عمرو التمیمی, یہ بہت بہادر تھا, جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا, اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں. قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا, حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں. یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر جو ہے نا, یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی. سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے سارے ایمان والے, ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں, اور حضور سے کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اتنا ڈر گئے. جب حضرت ابو بکر و عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا, تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں, یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نا, انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا, سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے. پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا, تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے, تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھ لے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا. نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے, اس کی آواز نیچرل اونچی ہے, اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یہ اونچا بولتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں, اس طرح کی صورت ہے. ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یعنی یہی دین فطرت ہے نا. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا. عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی, اللہ نے ایک نبی کی برکت سے, دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے. یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے
کہ میرے پر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا، اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھوڈا مار کے چیک کرتے تھے کہ مرغی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا، اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں. اور وہی ابو ہریرہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئی. اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں، اور جو بدر و احد میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا حل حاصل کر لیا، ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو، وہ ڈرتے رہتے. تو بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئی کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے، اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر بڑی غربت کس پرسی کی حالت میں شہید ہوئے، ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہوئیں، اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے، انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا. اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا وہ مشروب، تو بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں. وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، پی نہیں سکے. تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا. میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. ایک طرف غریب بدو مکے کے، اور پھر دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھلایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائیں. یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے. اچھا وقت تو آپ پہ مڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی، لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا. اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور وہ بھی کوئی ٹنو ٹن کھجوریں نہیں ہوتی تھی. 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام. کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ اس کا حصول بھی کئی کلومیٹرز کی پیدل واک ہوتی تھی. جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بیچاری کئی کلومیٹرز تک وہ مٹکے، اور وہ میٹھے پانے کے لیے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا، گدلا الگ سے ہوتا ہے اور اس میں جراثیم الگ سے. عرب کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی ہے. حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے بعد جب آپ کو وسعت ملی تو آپ کی بیویوں نے گلہ کیا کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں. خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری خرچہ، کہتے تھے کوئی سبسسٹنس لیول پہ تو ہمیں دیں. تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی عیشائشیں چاہتی ہیں نا تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. سورۃ الاحزاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضور یہ آیات نازل ہوئی
تو ظاہر حضور کو تو جو حکم ملتا تھا آپ وہی پرفارم کرتے تھے. اس میں حکم تھا نبی اپنی بیویوں کو حضور ایک ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا, تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو, تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے, اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں روگی. یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو دنیا اور آخرت میں. تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے, ہم آپ کو چوز کرتے ہیں, اللہ کو چوز کرتے ہیں, آخرت کے گھر کو. الحمدللہ اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ, الحمدللہ. پھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں, انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, مولا علی تو خیر ویسے ہی فخر کی زندگی تھی ان کی, یہ پہلے 3 خلفاء, ان میں سے کسی نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, اپنے بچوں کو کہیں نوازا ہے. یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کی آسائش لیتا ہے. یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی, ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا, اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام اگر پیرلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا, تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کر لوں. تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں, ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر, اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے. ہائے ہائے یار, خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر, ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسز؟ اور ہو رہا ایسے ہی ہے, پیٹ نہیں پال رہے ہم تو وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے, پولیٹیشنز کے لیے جو ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہاں وہ عوام کے لیے ہے, لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ یاشی کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے, لیکن چند لوگوں کے لیے, ایلیٹس کے. اور سیدنا ابو بکر جو ہیں, اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نے لکھی ہوتی, تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا. انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے, تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مسلح اٹھائیں, نیچے سونے دیے, کہا نہیں کہنا, ہاں سنجیا سے ٹیلے چکو, جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا. تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے, آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا. تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو, مسلح اٹھائیں گے تو کانیں ہوں گی. سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا, اس زمانے سے کام نہیں سنتے, یہ نہ ہون ہو سکتے نا, آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا. آپ کر کے بتائے کوئی, سب کہانیاں بنائی بھائی. وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے, نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے, ایک قبیلے کا نام ہے, وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے. آپ نے کہا کس لیے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے, ہم نے سوچا مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں, اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی. تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آیا کریں گے تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں. ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بعد کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف اٹھ کے, دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف,
तीसरी पढ़ते हैं बैतुल मकदिस, चौथी बगदाद